لیکن اگر یہی کھانا پینا نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو تو بھوک اور پیاس مٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے محبوبیت اور مغفرت کی بشارت کا پروانہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے کھانے پینے کی سنتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کو حرز جان بنا کر دارین کی سعادت پا سکیں۔ واللہ الموفق۔ سنت نمبر 1، کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد یعنی کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے قبل اور بعد ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ حوالہ مجموع الزوائد صفحہ نمبر 27 جلد 5، بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ نمبر 29 جلد 12 حصہ اول۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے، جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ صفحہ 232 جلد 2۔ سنت کی برکت کا عجیب واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 روپے کا قرض تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 300 روپے بھی 3 لاکھ ہوتے ہوں، جو زمانے میں بڑی رقم تھی، اور غربت و افلاس کی وجہ سے ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں بن رہی تھی۔ اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم دین کا درس سنا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص کھانا تناول کرنے سے پہلے اور تناول کرنے کے بعد سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ چند دنوں میں اس کا قرض اتر جائے گا۔ یہ بات کہی تو کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو سنت کی نیت کریں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو سنت کی نیت کریں۔ چنانچہ میں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ ابھی چند روز ہی عمل کیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ذمے ایک کوڑی یعنی ایک پیسہ بھی باقی نہیں رہا اور سارا قرض اتر گیا۔ الحمدللہ، یہ سنت کی برکت۔ حوالہ اسوۃ الصالحین صفحہ نمبر 9۔ سنت نمبر 2، دسترخوان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا تناول فرمایا ہے۔ پوچھا پھر کس پر کھاتے تھے؟ کہا دسترخوان پر۔ تو کہا کہ دسترخوان بچھا کر اس کے اوپر کھانا کھانا چاہیے۔ اور حوالہ صحیح بخاری صفحہ نمبر 811 جلد 2 ابن ماجہ۔ سنت نمبر 3، چمڑے کا دسترخوان سنت ہے۔ چمڑے کا دسترخوان سنت ہے۔ حوالہ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا۔ حوالہ اسوۃ الصالحین صفحہ نمبر 9۔ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مائدہ طعام جنت سے بھرپور آسمان سے نازل ہوا تھا وہ سرخ چمڑے کا دسترخوان تھا۔ تو کہ چمڑے کا دسترخوان تھا جس کے اوپر سارے کھانے سجے ہوئے تھے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دسترخوان بھی چمڑے کا ہوتا تھا اور آپ جو اس پر کھانا تناول فرماتے تھے۔ حوالہ عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ 35 جلد 21۔ سنت نمبر 4، دسترخوان کا گول ہونا سنت ہے۔ گول دسترخوان، راؤنڈ۔ آج کل جو ہے وہ پارٹی ہالوں میں راؤنڈ ٹیبل بھی ہوتے ہیں، گول ٹیبل، اور اس کے اوپر گول دسترخوان۔ اسی طریقے سے دسترخوان جو بہت سی محفلوں میں ہوتا ہے زمین پہ بچھا ہوا ہوتا ہے، تو دسترخوان کا گول ہونا سنت ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا اور گول ہوتا تھا۔ حوالہ عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ 35 جلد 21۔ سنت نمبر 5، دسترخوان کو زمین پر بچھانا سنت ہے۔ اب گول دسترخوان ہے، چمڑے کا دسترخوان ہے، اور جو وہ زمین پر بچھانا سنت، تو دسترخوان کو زمین پر بچھانا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا۔
نیز فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ آپ سواریوں پر کسی کے بھی پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے کھانے کا دسترخوان زمین پر رکھا جاتا تھا۔ آپ غلاموں کی بھی دعوت قبول کر لیتے اور گدھے پر سوار بھی ہو جاتے تھے۔ یہ پاکیزہ عادات آپ کی انتہائی عاجزی کی خبر دیتی ہیں۔ تو گویا کہ اس قدر آپ کے اندر عجز، انکساری اور محبت۔ نیز حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھانا کھاتے تھے۔ حوالہ سیرت الصالحین صفحہ 267، جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ نوٹ: چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز کرسی پر بیٹھ کر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا، بلکہ زمین پر دسترخوان بچھایا جاتا تھا اور اس پر آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ حوالہ نبوی لیل و نہار صفحہ 404۔ اس لیے اصل تو یہی ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ حوالہ ترغیب و ترہیب صفحہ 152، جلد 3۔ لیکن آج کل کے دور میں میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے کا رواج اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اچھا خاصا دیندار اور متبع سنت شخص بھی دعوت و تقریب میں جا کر بے بس ہو جاتا ہے۔ ظاہر میز کرسیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں جانا بیٹھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں کم از کم ایک پاؤں رکھ کر تناول کرے، یعنی کرسی پر ایک پاؤں رکھ لے، یا کرسی کے اوپر ہی جو ہے وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے۔ تو گویا کہ جو زمین پر جس نوعیت سے انسان بیٹھتا ہے تو کرسی کے اوپر بیٹھنے کی اہلیت کو کسی طرح تبدیل کر لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک پاؤں جو کرسی کے اوپر رکھ لے یا اسی کے اوپر جو آلتی پالتی اس کے مار کے اس کے اوپر ہی بیٹھ جائے، تو کم از کم ایک پاؤں رکھ کر تناول کرے تو مغربی کلچر کے ساتھ کھلا معاشرتی تشبہ بھی نہ رہے گا، کیونکہ بیٹھنے کی اہلیت تبدیل ہو گئی۔ کیونکہ ظاہر ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ہے وہ سارا سلسلہ چلتا ہے، کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے انسان جو ہے وہ بالکل جو ہے جینٹل مین بیٹھ کے بن کے جو ہے وہ کھاتا ہے، بابو بن کے۔ اس لیے حیت کو جب بدل لیں گے تو جو ہے کلچر کا جو ہے تشبہ جو ہو رہا ہے غیروں کے ساتھ وہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹھنے کی حیت تبدیل ہو گئی اور کسی درجے میں اتباع سنت کی کوشش میں شمار ہوگا۔ اتباع سنت کی کوشش میں شمار ہوگا تو اجر ملے گا۔ بہرکیف میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا اگرچہ عین سنت نہیں، لیکن اس کو خلاف سنت کہنا بھی مشکل ہے۔ عین سنت تو نہیں، عین سنت زمین پر بیٹھ کے کھانا ہے، لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے کھانے کو خلاف سنت بھی کہنا جائز نہیں، کیونکہ کوئی کہے جی خلاف سنت ہے۔ ہاں، خلاف سنت بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب یہ کسی قوم کا معاشرتی شعار نہیں رہا۔ کسی کا کلچرل اور معاشرتی شعار بن جائے تو پھر اس پہ کلام آتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں ابھی کسی کا معاشرتی یہ وہ شعار نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں میں بھی عام ہو چکا ہے۔ اس لیے میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا شرعاً مباح اور جائز ہے۔ سنت نمبر 6، اکڑوں بیٹھ کر کھانا سنت ہے، یعنی دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہو اور الٹا پاؤں سیدھے پاؤں پر ٹکا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں اکڑو کے صورتحال۔ تو اکڑو بیٹھ کر کھانا سنت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کھانا تناول فرماتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور سرین زمین پر ٹکا کر اور اپنے الٹے پاؤں کے تلوے کو سیدھے پاؤں کی پشت پر رکھ کر اکڑو بیٹھتے تھے، اس انداز سے کھاتے۔ حوالہ صحیح مسلم صفحہ 2044، بحوالہ زاد المعاد صفحہ 812، جلد 1۔ سنت نمبر 7، دایاں گھٹنا کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ دایاں گھٹنا کھڑا کر لیا اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ گئے، اس طرح کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ سنت نمبر 8، قاعدہ کی شکل میں دو زانوں بیٹھے اور آگے کی جانب جھک کر کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ قاعدہ کی صورت جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں تو قاعدہ کی صورت میں بیٹھ کے آگے جھک کے جو ہے کھانا یہ تناول کرنا سنت ہے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ۔ نوٹ: احادیث طیبہ کی روشنی میں مذکورہ بالا 3 حیتیں مسنون ہیں، ان کے علاوہ ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ شمائل ترمذی۔ نیز ٹیک لگا کر کھانا ممنوع اور مکروہ ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا جسے حدیث شریف میں اتکا کہا گیا ہے، اتکا،
اس کی مختلف صورتیں ہیں، وہ سب صورتیں بلا عذر اختیار کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دو پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو پر ٹیک لگانا، دو پہلو میں سے ایک پہلو پر ٹیک لگانا۔ نمبر 2، زمین پر ایک ہاتھ رکھ کر ٹیک لگانا، ٹیک لگا کے ایک ہاتھ سے اب کھا رہا ہے۔ اور تیسرا، آلتی پالتی مار کر چار زانوں بیٹھنا اور پیٹھ کو دیوار یا تکیے سے سہارا لگانا۔ یہ تین حیتیں، عذر اگر ہے، موٹاپا ہے اس وجہ سے، یا بیماری ہے، ضعف ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کراہت نہیں۔ لیکن اگر عذر نہیں ہے تو صرف انسان اپنے تکاسل کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو یہ تین حیتیں بھی ہے، یہ مکروہ ہیں۔ حوالہ سیرت الشامی، صفحہ 262، جلد 7، بحوالہ شمائل کبریٰ۔ سنت نمبر 9، بیٹھ کر کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانا تناول کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے زیادہ خبیث حرکت ہے۔ ایک ہے کھڑے ہو کے پانی پینا، دیکھیے کھڑے ہو کے کھانا کھانا، اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا کھڑے ہو کر پانی پینے سے زیادہ خبیث حرکت ہے، کیونکہ اتنا سخت آپ نے منع فرمایا۔ حوالہ صحیح مسلم، صفحہ 124، جلد 6۔ نوٹ، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کل مسلمانوں کی تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانا تناول کرنے کا جو رواج چل نکلا ہے وہ کس قدر قبیح، برا اور ممنوع ہے، جس سے اجتناب لازم ہے۔ سنت نمبر 10، جوتے اتار کر کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے کے قریب آئے اور اس کے پیر میں جوتا ہو تو اسے نکال دے۔ مجموع الزوائد، صفحہ 27، جلد 5۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا آ جائے تو جوتوں کو نکال دو، یہ تمہارے قدموں کے لیے راحت بخش ہے۔ حوالہ مسند دارمی، کنز العمال، صفحہ 172، جلد 19۔ تو یہاں تک جو ہے یہ سنتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یہ کھانے کی 10 سنتیں، ٹوٹل جو ہے 33 سنتیں جو ہم نے جمع کی ہیں، جن میں سے آج کے اس درس میں 10 سنتیں آپ کو پیش کی گئی ہیں۔ ان سنتوں کو حرز جان بنائیں اور اپنے گھروں کے اندر تکلفاً جو ہے اس پر عمل بچوں کو بھی کروائیں، خود بھی عمل کریں، تاکہ زندگی کی روٹین بن جائے اور اپنی نسلوں کے اندر جو ہے یہ سنتوں کے طریقے پر کھانے پینے کا رواج چل نکلے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت اور مغفرت کی بشارت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔